السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ مسافر کی طرف سے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کریں گے۔ کیا ہمارا وجود بس ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ آئیے مل کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اصل سمجھ صرف لفظوں کو پڑھنے سے نہیں آتی، بلکہ فطرت کے خاموش پیغامات پر غور کرنے سے آتی ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں، بلکہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اور یہی مرکزی خیال اس اقتباس میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں صرف ایک درخت کو لکڑی کے طور پر نہیں دیکھنا، بلکہ اس پورے نظام کو سمجھنا ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں صرف بارش کی آواز نہیں سننی، بلکہ اس رحمت کو محسوس کرنا ہے جو زندگی بخشتی ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کی دنیا میں ایک خالق کے ثبوت تلاش کرنا۔ اچھا، اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیے، کتنا زبردست تضاد ہے یہاں۔ ایک طرف آپ سوچیں کہ ایک جنگل میں طوفان آیا ہے، ہر طرف تباہی، افراتفری، کوئی ترتیب نہیں۔ دوسری طرف ہماری کائنات کو دیکھیں، سورج ہر روز ایک ہی وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے، ایک مکمل نظم و ضبط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک حادثہ بھلا ترتیب کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ اتنا پرفیکٹ، اتنا منظم نظام بس خود ہی ایک حادثے کے نتیجے میں بن جائے؟ جس طرح ایک طوفان ایک خوبصورت باغ نہیں بنا سکتا، اسی طرح ایک حادثہ اتنی منظم کائنات کیسے بنا سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے درخت کی مثال بہت کمال کی ہے۔ دیکھیں، ایک درخت صرف لیتا نہیں ہے، وہ سورج، مٹی، پانی لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ لکڑی، پھل اور سب سے اہم وہ آکسیجن جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے کی خدمت کر رہی ہے۔ اور یہ قول اسی اصول کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ درخت ہمارے لیے آکسیجن بناتا ہے، ہم اس کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ، سب ہر ایک کے لیے اور ہر ایک سب کے لیے۔ فطرت میں ہر چیز ایک بڑے مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے فطرت میں تو ایک کامل نظام دیکھ لیا، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ترتیب بھی نظر آتی ہے اور افراتفری بھی۔ تو اب ہم فطرت کی دنیا سے نکل کر انسان کی اپنی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ ماخذ میں دی گئی کشتی کی یہ مثال بہت گہری ہے۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی ہے جسے سمندر پار کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ پانی پہ چل نہیں سکتا، یہ ایک قانون ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس قانون کے مطابق ایک کشتی بناتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم مادی دنیا میں کامیابی کے لیے طبعی قوانین کو مانتے ہیں تو اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ سلائیڈ اسی دوہری حقیقت کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، ہمارا دل خود بخود دھڑک رہا ہے، یہ ہے طبعی دائرہ۔ لیکن پھر ایک دوسرا دائرہ ہے جہاں ہمیں پوری آزادی ہے، سچ بولیں یا جھوٹ، کسی کی مدد کریں یا نہ کریں، یہی ہے اخلاقی دائرہ، اور اصل امتحان اسی میں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آزادی کا مقصد کیا ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، بس اسے ایک ایگزام ہال کی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم یہاں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اپنی آزادی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن اسی خیال کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ پیدائش سے امتحان شروع ہوتا ہے، پوری زندگی امتحان کا وقت ہے، اور موت وہ گھنٹی ہے جو بتاتی ہے ٹائم اپ۔ اس کے بعد صرف رزلٹ کا انتظار، یعنی حساب کا دن۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا، بہت اہم سوال اٹھتا ہے، ایک ایسا سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر خدا انصاف کرنے والا ہے تو پھر اس دنیا میں اتنی ناانصافی، اتنا ظلم، اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ ظلم اور یہ تکلیفیں خود امتحان کا حصہ ہیں۔ سوچے نا، ایک بالکل آسان امتحان سے کیا ثابت ہوگا؟ اصل آزمائش تو یہی ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، جب ناانصافی ہو رہی ہو، تب کون سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے؟ اصل انصاف اس دنیا میں نہیں، بلکہ امتحان کے نتیجے کے بعد ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ اسے کیسے غلط راستے پر لے جاتی ہے اور وہ خدا کے بارے میں غلط تصورات کیوں قائم کر لیتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہم اپنی انسانی کمزوریوں کو خدا پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اچھا چونکہ میں پیدا ہوا ہوں تو خدا کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا، یا مجھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو خدا کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ یہی سوچ ماخذ کے مطابق الحاد اور شرک کی بنیاد بنتی ہے۔ اور یہی غلط فہمیاں ہیں جو انسان کو بغاوت پر اکساتی ہیں، اور وہ خالق کے بنائے ہوئے منصوبے سے ٹکرا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو چلیں اب اپنے سفر کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ زندگی کے اس امتحان میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ اقتباس دنیا کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ موت کے ایک لمحے میں وہ سب کچھ جس پر انسان کو ناز ہوتا تھا، اس کا گھر، اس کی دولت، اس کے رشتہ دار، سب پیچھے رہ جاتا ہے، سب ختم۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ جب امتحان کا وقت ختم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے جو ساتھ جاتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے اپنے اعمال۔ حساب ہمارے مال کا نہیں، ہماری نیتوں اور ہمارے کاموں کا ہوگا۔ اور یہ آخری مثال ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جاگنے کا، کچھ کرنے کا وقت ابھی ہے، کیونکہ پھر ایک ایسی نیند آئے گی جس کے بعد عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور اس گہری نیند سے پہلے یہ بیداری بہت ضروری ہے۔ یہ پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، ایک خاموش زبان میں پکار رہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم سن رہے ہیں؟ اسی گہرے سوال کے ساتھ میں یہ تجزیہ یہیں ختم کرتا ہوں۔